جب یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ کو ظالم کہہ کر حکومت کو ٹھوکر مار دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یزید کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام معاویہ تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ میں اپنے لڑکے معاویہ کو ایسی تربیت دوں کہ جس سے وہ میرے بعد مسلمانوں کو بادشاہ بننے کے لائق بن جائے۔ اس لیے جب اس کا لڑکا کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچا تو یزید نے اس وقت کے ایک بہت مشہور عالم عمر المقصود کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کو اچھی تعلیم دو، وہ اگلی حکومت کا بادشاہ بن سکے۔ یہ مشہور عالم حضرت عمر المقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن یزید کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس لیے اس نے اپنے لڑکے معاویہ کو ان کے عالم کے حوالے کر دیا تاکہ میرے بیٹے اچھی تربیت ہو جائے۔ اس استاد نے یزید کے لڑکے معاویہ کو قرآن اور حدیث کی اچھی تعلیم دی اور پھر اسے اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا، اور پھر بنو امیہ کے ظالم حکومت کے کرتوت بتائیں کہ کیسے ان لوگوں نے اہل بیت کے لوگوں کو پریشان کیا ہے اور دنیا کی چھوٹی سی حکومت پانے کے لیے نبی کے خاندان والوں تک کو شہید کر دیا۔ استاد کے پاکیزہ تعلیمات اور اچھی تربیت کی وجہ سے یزید کے بیٹے معاویہ کے اندر اہل بیت کی بہت محبت پیدا ہو گئی۔ اس خاندان والوں کے ان کرتوتوں سے نفرت ہونے لگی جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیے تھے۔ آخر جب یزید کا بیٹا معاویہ 18 سال کا ہوا تو کربلا کا دردناک واقعہ بھی پیش آیا جس میں یزید نے ظلم و ستم کی انتہا کی پار کر دی تھی۔ یزید کے اشارے پر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا گیا تھا اور پھر اہل بیت کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ یہ سبھی باتیں یزید کے بیٹے معاویہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی اور یہ سب دیکھ کر اسے اپنے باپ یزید سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس بارے میں یزید کو ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ جب 63 ہجری میں ظالم یزید پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ایک بھیانک بیماری سے مبتلا ہوا جس میں اس کی آنتیں سڑنے لگی، پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کتے کی طرح محل میں چلاتا تھا اور اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، تو ایک دن اپنے بیٹے معاویہ کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ دن زندہ نہیں بچوں گا، اس لیے آج سے میں تمہیں حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بیٹے معاویہ نے غصے میں جواب دیا کہ لعنت ہو ایسی حکومت پر کہ جو نواسے رسول کے خون میں رنگی ہو، اور لعنت ہو ایسے حکومت پر جو نبی کے گھر والوں کو زہر دے کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ہو ایسی حکومت پر جس کی سلطنت میں اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کیا گیا ہو۔ میں ایسی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ بیٹا کا ایسا جواب سن کر یزید کے ہوش اڑ گئے اور اپنے بیٹے معاویہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اے معاویہ، تو تاریخ میں میرا نام بھی ظالموں فہرستہ میں لکھا جائے گا، اس لیے تجھے خبر بھی ہے کہ تو یہ کیا بول رہا ہے؟ بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنے ہوش و حواس میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے پریمی حکومت بالکل بھی نہیں چاہیے کہ جو پاکیزہ لوگوں کو خون سے رنگی ہو۔ اتنا کہہ کر معاویہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ بیٹے کی درمیان اس گفتگو کے بارے میں اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اتفاق یہ کہ اسی دن شام کو یزید کی دردناک موت ہو گئی، اور اگلے دن صبح محل کے سارے وزیر یزید کے بیٹے معاویہ سے کہنے لگے کہ اب آپ حکومت کے باغ ڈور سنبھالیں۔ دوستو، یزید کے زمانے تک اسلامی حکومت اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت کا بول بالا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ اسلامی حکومت کے نام سے کانپتے تھے۔ یزید کی موت کے بعد بیٹے معاویہ کے پاس ایک بہت سنہرا موقع تھا، کیونکہ ابھی اس کی عمر صرف 20 سال اور 20 سال کی عمر سے جوانی کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا۔
اس کے حکم پر سارے وزیر دوڑ دوڑ کر کام کرتے، ساری فوج اس کے حکم کی تسا چلتی اور سارے مسلمانوں پر اسے قبضہ حاصل ہوتا۔ لیکن یزید کے اس بیٹے معاویہ نے ان سبھی چیزوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اس کے استاد نے اس لڑکے کے اندر اہل بیت کی بے حد محبت پیدا کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی جعلی حکومت کا بادشاہ بننے میں شرم آتی تھی۔ یزید کے موت کے بعد بیٹے معاویہ نے وزیروں کو اس طرح سے سنا کہ میں اس ظالم حکومت کا بادشاہ نہیں بن سکتا، لیکن وزیروں نے معاویہ کو بادشاہ بنانے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی اور سمجھایا کہ اس وقت تم حکومت نہیں سنبھالو گے تو مسلمانوں کی باغ ڈور بکھر جائے گی اور مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، اس لیے اب دین کی خدمت بھی اسی میں ہے کہ آپ حکومت کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بہت سمجھانے پر یزید کے بیٹے معاویہ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر بادشاہ بن کر 40 دنوں تک اپنے خاندان والوں کے وہ شرمناک کارناموں کو بہت باریکی سے دیکھا کہ جس میں انہوں نے سازشیں کر کے اہل بیت کی پاکیزہ افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ تو انہیں دیکھ کر معاویہ کا دل کانپ اٹھا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس ظالم حکومت کا بوجھ زیادہ دن اپنے سر نہیں لے سکتا۔ اس لیے 40 دن بعد معاویہ بن یزید نے سارے وزیروں کو مسجد میں جمع کیا اور عام اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے وزیر، میرے پاس اب دو راستے ہیں، یا تو میں اس ظالم حکومت کا بوجھ اپنے سر لے کر اپنی آخرت برباد کر لوں، یا پھر ایسی حکومت میں کی کنارہ خوش ہو جاؤں۔ اس لیے اب میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آخرت برباد نہیں کر سکتا، تو آج ہی میں اس حکومت کو درست برداشت ہوتا ہوں۔ اتنا کہہ کر یزید کے بیٹے نے رجسٹر منگوایا اور سائن کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں تمہارا بادشاہ نہیں رہا۔ یہ سن کر منوار بن حکم کھڑا ہوا اور اس لڑکے معاویہ کو ڈانٹنا چاہا، تو معاویہ نے غصے میں مروان سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس ظالم حکومت کی برائیوں اپنے سر لے لیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں نے اس حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو تاریخ میں میرا نام بھی ظالموں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اس لیے تمہیں تمہاری حکومت مبارک ہو۔ اتنا کہہ کر یزید کا بیٹا معاویہ رونے لگا اور منبر سے نیچے اتر کر گھر کی طرف چل دیا۔ جب لوگ معاویہ کے بادشاہ بننے سے بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے مروان بن حکم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مروان جیسے ہی بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ میرے سامنے اس استاد کو پیش کیا جائے جس نے یزید کے بیٹے معاویہ کو بچپن سے یہ پڑھایا، اور سروان کے حکم پر معاویہ کے استاد حضرت عمر المقصود کو لایا گیا۔ تو مروان نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں نے یہ یزید کے بیٹے معاویہ کو بھڑکایا ہے اور اسے حکومت چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، اس لیے تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنا کہہ کر مروان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ قبرستان میں ایک گڈھا کھودو، اور پھر ان میں ایک استاد کو زندہ ہی اس گڈھے میں دفن کر دیا گیا۔ وہ استاد بیچارے اسی قبر میں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ کو بلند فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔